وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں منع کرے تمہیں روکے اس سے Subscribe now and press the السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رسول تمہیں عطا کرے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول تمہیں منع کرے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے صاف صاف یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے میرے مصطفیٰ کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیارات و تصرفات عطا فرمایا ہے، اور ہزارہا آیت کریمہ سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر دور حاضر میں کچھ نااہل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیارات و تصرفات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے تقویۃ الایمان، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہو یا اولیاء، سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں۔ نعوذ باللہ پڑھیے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا یہ کتاب جو ہے یہ تقویۃ الایمان نہیں بلکہ تفویض الایمان ہے۔ ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو زائل کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو دھنس کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ رکھنے والا کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم صاحب اختیار ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ خلفاء راشدین کا ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے، یہی عقیدہ غوث قطب ابدال کا بھی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرفات کو سماعت کیجیے اور اپنے عقیدہ و ایمان کو مستحکم بنائیے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی، باب فی المعجزات، حدیث نمبر 8، صفحہ نمبر 541 پر، سطر نمبر 6، 7، 8، 9، 10 پر لکھا ہوا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي
فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه سلمة فدعاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بشاطئ الموادي فأقبلت تخض الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى منبتها. یہ حدیث کریمہ ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، سفر کر رہے تھے. ایک اعرابی آیا. جب وہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ یہ سن کر دیہاتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ببول کا درخت. کیا فرمایا؟ یہ ببول کا درخت گواہی دے گا. یہ فرما کر آپ نے اس درخت کو بلایا. وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا چلا آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو حضور نے اس سے اس بات کی 3 مرتبہ گواہی لی. اس درخت نے تینوں بار گواہی دی کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ چلا گیا. سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہی اس کی ترجمانی کرتے ہیں. چاند شق ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.